بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاملہ صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ معاملہ صاحب کی کتب اور ان کے لٹریچر کے تعارف میں مبنی یہ سیریز جاری ہے، اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست ہے۔ معاملہ صاحب گزشتہ نشست میں میزان کتاب لکھنے کی کیا وجہ بنی، کتاب کا پس منظر کیا ہے، کس عہد میں آپ نے لکھی، کتنا عرصہ لگا، اور کتاب کو خود آپ اپنی پوری لٹریچر کی تاریخ میں کہاں رکھتے ہیں، یہ سب کچھ زیر بحث ہے۔ میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو اپروچ کریں۔ آپ نے ذکر کیا تھا اجمالاً کہ 2 اس کے مقدمات ہیں۔ ہمارے یہاں بالعموم جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو مقدمے کو اسکپ کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ مقدمے میں تو کتاب کیوں لکھی گئی ہے، کتاب کا پس منظر کیا ہے، اور کتاب میں کیا کچھ زیر بحث ہے، براہ راست کیوں نہ کانٹینٹ کو پڑھ لیا جائے۔ 2 مقدمات لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، دونوں مقدمات میں جوہری لحاظ سے کیا فرق ہے، اور کتاب کا جو آگے کانٹینٹ ہے اس کے مطالعے سے پہلے کیا بطور مصنف آپ یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ لازماً ان دونوں مقدمات کو تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا جائے، پڑھ لیا جائے، اور ان کو نہ پڑھے بغیر آگے کا جو کانٹینٹ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ میں نے اس کتاب کے یا تو دیباچے میں کہی ہیں یا خاتمے میں لکھی ہیں۔ یعنی کتاب کی نوعیت کیا ہے، کتاب کے مباحث کس نوعیت کے ہیں، اس میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، بحث و نظر کے اصول کیا ہیں، یہ کس پس منظر کی کتاب ہے، وہ سب چیزیں دیباچے میں ہیں یا خاتمے میں۔ خاتمہ کافی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ مقدموں کی نوعیت یہ نہیں ہے، وہ دونوں مقدمے کتاب کے اصل مضمون کا حصہ ہیں۔ مقدموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دین کو اس کے تمام مشمولات کے ساتھ ایک ترتیب کو پیش نظر رکھ کر جاننے سے پہلے معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ پہلا مقدمہ اصول و مبادی کے عنوان سے ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کا ماخذ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کا دین ہے، لیکن ہمیں کہاں سے ملتا ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، خاتمہ کہاں ہوا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ کن صورتوں میں ہے، ان صورتوں کا تعارف کرایا گیا، جیسے قرآن کا تعارف، جیسے سنت کا تعارف۔ ان پر تدبر کے مبادی بیان کیے گئے۔ انسان کو اگر ان پر غور کرنا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس طرح کے تمام معاملات اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ لوگ ان کے پابند ہو جائیں، اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ میں نے یا آپ نے یا کسی شخص نے اگر ایک سفر کیا ہے تو رہنما اصول بتا دیے جائیں کہ اس سفر میں یہ چیزیں سنگھائے میل کی حیثیت رکھتی ہیں، ان جگہوں پر متنبہ ہونا ہے، یا یہاں پر اگر غلطی ہو گئی تو راہ سے کسی اور راہ پر چلے جاؤ گے۔ تو وہ اصول اور مبادی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس میں ابتدائی تعارف کے بعد مبادی تدبر قرآن ہے، پھر مبادی تدبر سنت ہے، پھر مبادی تدبر حدیث ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس کی طرف مراجعت کرنی ہے، تو کن چیزوں کو اصولاً پیش نظر رہنا چاہیے۔ یعنی ایک طالب علم جو دین کو علمی طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے، عام آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو عقل عام کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے اور جو چیز اس کو معقول نظر آتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی علم کا علمی مطالعہ کرنا پیش نظر ہے، جیسے کہ دین ہے، تو اس میں کیا چیزیں ملحوظ ہونی چاہیے۔ پھر یہی بتایا گیا ہے کہ جب ہم لفظ سنت بولتے ہیں تو اس کا تعارف تو کرا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن وہ سنت کس طرح سے اخذ کی گئی ہے، اس کی ایک فہرست ابتدا میں دے دی گئی ہے۔ چنانچہ آگے وہ 7 اصول بیان ہوئے ہیں جو ملحوظ رکھے جائیں تو انسان اسی نتیجے تک پہنچے گا جو مصنف نے بیان کر دیا ہے۔ ان دنوں میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ سنت کیا ہے کہ عنوان سے ہمارے ہاں جو 23 اعتراض کی سیریز ہے اس میں یہی چیز زیر بحث ہے۔ پھر تدبر حدیث کے مبادی ہیں، اس لیے کہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تفہیم و تبیین کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دین تو پورا کا پورا قرآن و سنت میں ہے، لیکن ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی سیرت سے واقف ہو، ان کے سوانے سے واقف ہو۔ اسی طرح سے انہوں نے جو دین دیا اس پر خود عمل کی کیا صورت اختیار کی یا اس کی کیا کیفیت رہی،
اس کو جاننا بھی میری آپ کی ہر شخص کی آرزو ہو سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ حیثیت میں دین دینے کے بعد دین کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور سب سے پہلے عالم ہیں، تو اس لحاظ سے اگر آپ نے کسی سوال کا جواب دیا ہے، کوئی تفہیم کی ہے، کوئی وضاحت کی ہے، اس کو جاننا ہے۔ اس کا سارا ذخیرہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی روایت سے ملا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، تو تاریخ لوگوں کی روایتی سے منتقل ہوتی ہے۔ مورخ لکھے گا تو وہ بھی لوگوں کی روایت کو قلم بند کر دے گا، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے وہ بیان کی گئی۔ دوسرے مقدمے میں دین کا تعارف کرا دیا گیا ہے، یعنی چند صفحات میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے، جیسے ایک بیج سے کوئی چیز پھوٹتی ہے تو ایک درخت بنتا ہے، اور وہ کیا مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ دین کی ہدایت دی گئی ہے، یہ سب ایک ایک کر کے اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ایک جامع تصویر سامنے آ جاتی، پورا دین کیا ہے، اور وہ 10-15 صفحے کے اندر تمام جتنی اصطلاحات ہیں ان میں سے ایک ایک کو انسان جان لیتا ہے، اور بیج سے درخت کے اوپر ثمربار ہونے تک تمام چیزیں سامنے آ جاتی۔ تو یہ 2 مقدمے ہیں۔ ان مقدموں کو پڑھنے کے بعد پھر 2 حصوں پر مشتمل کتاب شروع ہوتی ہے، ایک الحکمہ، دوسری الکتاب۔ الحکمہ میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں، اور الکتاب میں پوری شریعت بیان ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ یہ پورے دین کی کتاب ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا بنیادی تصور وہ ہے کہ اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، میں نے جس طرح دین کو سمجھا ہے پورا کا پورا بیان کر دیا ہے، البتہ جن چیزوں سے اختلاف کیا ہے وہ زیر بحث نہیں آئی۔ اس وقت میرے عزیز دوست اور نہایت فاضل شخصیت ہے ہمارے ہاں مولانا عمار خان ناصر، وہ اس پر حواشی لکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے دوسرے نقطہ نظر جو 12-13 صدیوں میں رہے ہیں ان سب کا بھی خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو جب وہ شائع ہو جائیں گے تو لوگ میری رائے کو بھی جان لیں گے اور یہ بھی سمجھ لیں گے کہ یہ کس پس منظر میں قائم کی گئی۔ ہم جب اس کے بالکل ابتدا میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی جانب سے ہم نے لکھی ہوئی بھی دیکھی، اور بالعموم آپ اس کو دہراتے بھی ہیں کہ اس کتاب میں اور بالعموم جو دین آپ نے سمجھا ہے اس میں فلسفہ، کلام، تصوف، اس کی آمیزش سے الگ کر کے خالص دین آپ نے بیان کر دیا۔ تو یہ جو کتاب آگے ہم پڑھنا شروع کرتا ہے ایک عام قاری، تو کیا آپ اس کی ڈسٹنکشن کرتے ہیں ہر جگہ بتا کے کہ یہ معاملہ جو ہے تاریخی لحاظ سے سمجھا جا رہا تھا، میں نے اب اس میں یہ رائے دے دی ہے، یہ تصوف کے زیر اثر تھا، یا یہ پازیٹیو پریزنٹیشن ہے، اس میں خود ایک قاری اس پس منظر کو سمجھ کے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیا چیز ہے جس سے آپ نے دین الگ کیا ہے؟ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کے فہم میں جو روایت قائم ہوئی اس میں ایک چیز فلسفہ و کلام ہے، یعنی یونانی فلسفے کے تراجم ہوئے، لوگ ارسطو کے، افلاطون کے فلسفے سے واقف ہوئے۔ اس فلسفے کے بعض مقدمات اس زمانے میں ایسے ہی مانے جاتے تھے جس طرح کہ ہمارے زمانے میں سائنس کی بعض چیزیں ہیں، تو لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس فریم میں رکھ کے دین سمجھائیں اپنی ذات میں۔ یہ بہت اچھی کوشش تھی، وہی اصطلاحات، وہی تعبیریں مستعار لے لی گئیں، اور جو منطق یونان سے ملی اس کو سامنے رکھ کر اسی کے سانچے میں ڈھال کر دین کے استدلال کو پیش کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی برا کام تھا، دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جن لوگوں نے کیا وہ بڑے غیر معمولی لوگ تھے۔ یہ کام بھی انسانی ذہن کیسے سوچتا ہے، وہ کس طریقے سے سانچے بناتا ہے، کس طریقے سے استدلال کرتا ہے، اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں اس کو، سمجھیں، لیکن قرآن کا اپنا استدلال ہے، اور میرے نزدیک وہی استدلال کا صحیح طریقہ ہے، وہ سادہ اور فطری استدلال ہے۔ اس استدلال ہی کے ذریعے سے دین کا مقدمہ پیش کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ فلسفہ و کلام کی آمیزش سے اس کتاب کو دور رکھا گیا ہے۔ دوسری چیز تصوف ہے، وہ باہر سے آیا لیکن قبول کر لیا گیا، بلکہ اس کو دین کی حقیقت سمجھا گیا۔ دین میں کیا چیزیں مطلوب ہیں وہ تصوف نے متعین کی، اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، تو تصوف کی آمیزش سے بھی الگ کر دیا گیا۔ اس لیے کہ میرے نزدیک یہ 2 الگ الگ نظام فکر ہیں،
پیغمبروں کا لایا ہوا دین بالکل ایک الگ چیز ہے، اور تصوف انسان کا بنایا ہوا دین ہے، ان دونوں میں کوئی پیوند لگایا نہیں جا سکتا۔ تو اس سے بھی گویا اس کو الگ کر کے پیش کیا گیا ہے تاکہ دین اپنی خالص صورت میں سامنے رہے۔ تیسری چیز فقہ ہے، یعنی فقہ کیا ہے؟ فقہ اصل میں ہمارے علماء کے اجتہادات ہیں۔ ایک تو فقہ النبی ہے، وہ ساری آ گئی ہے کتاب میں، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر جب فقہاً بھی کوئی چیز کہے گا تو اس کو یہی اہمیت ملنی چاہیے، لیکن اس کو بھی میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر جگہ پہلے یہ بیان کیا ہے کہ اصل کیا ہے، وہ قرآن میں کہاں ہے، وہ سنت میں کہاں ہے، پھر یہ کہ اس کی اگر خود قرآن نے کوئی آگے اجتہادی اطلاقات بیان کیے ہیں تو ان کی وضاحت کی جائے، اور آگے جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اجتہادات کیے ہیں یا کسی چیز کا اطلاق بیان کیا ہے یا کسی چیز کی کوئی تفہیم و تبیین کی ہے تو وہ بھی بیان کر دی جائے۔ تو یہ طریقہ اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔ علماء کی فقہ وہ بھی تو آخر اجتہاد کریں گے، اپنی آراء دیں گے، اس کو اس سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس میں فلسفہ و کلام اور فقہ و تصوف کی آمیزش سے الگ کر کے دین کو جیسے کہ وہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اسی طرح پیش کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کے بعد اگر کوئی چیز اس میں بار پا سکی ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور فقہ کی اخبار احاد ہے۔ ہم سب بالکل واضح ہوئی بات، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کتاب کے جب ہم کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو قانون کے لفظ سے آغاز ہوتا ہے، قانون سیاست، قانون معاشرت، قانون اس طرح حدود و تعزیرات ہے اور قانون دعوت ہے۔ عام طور پر جو آپ کی گفتگو سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی دین اور مذہب اور شریعت جو ہے وہ پرنسپلز دیتے ہیں اور پورا کا پورا کوئی جامع تصور جس کے نتیجے میں ایک پورا کا پورا سسٹم اور ایک آرڈر اور ایک ڈھانچہ بنتا ہے وہ انسان اپنے عرف سے طے کرتا ہے۔ مثلا آپ سیاستی کو دیکھ لیں تو اس میں اصول اور پرنسپل بتایا ہے، زمانہ اپنے لحاظ سے اس کو طے کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ قانون کا جو لفظ ہے یہ تو ہمیشہ آتا ہے ایک سسٹم کے معنی میں، پورے کے پورے جامع تصور کے معنی میں، تو یہاں پر قانون کا لفظ آپ نے کیوں اختیار کیا جبکہ خود آپ فرما رہے ہوتے ہیں کہ ان معاملات میں تو اصول اور پرنسپلز دیے گئے ہیں؟ قانون کا لفظ عربی اس معنی میں نہیں آتا، نظام کا لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے۔ قانون تو آپ ایک بھی بنائیں گے تو وہ قانون ہے، دو بھی بنائیں گے تو قانون ہے۔ وہ قبائلی معاشرے میں کوئی ضابطہ بنایا جائے گا وہ بھی قانون ہے، اور آج کی ریاست جس طریقے سے منظم طریقے پہ چلائی جاتی ہے اس میں کوئی قانون بنائیں گے وہ بھی قانون ہے۔ قانون بالکل ٹھیک لفظی ترجمہ ہے شریعت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہی لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لفظ الکتاب استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں کتاب کا لفظ اس کتابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات بھی خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ میں نے جو دین دیا ہے وہ دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، دو چیزوں کو شامل ہے، وہ دو ہی کا مجموعہ ہے، ایک الحکمہ اور ایک الکتاب۔ الحکمہ یعنی فلسفہ کیا ہے دین کا، دین کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی اساس کیا ہے، اس میں ایمانیات زیر بحث ہوتے ہیں اور اخلاق، اور قانون میں کیا ہے شریعت۔ تو یہ میں نے کوئی نیا لفظ نہیں استعمال کیا، بالکل ٹھیک شریعت اور کتاب کا ترجمہ کر دیا۔ نظام کا لفظ البتہ میرے نزدیک بالکل ناموضوع ہے، ہمارے دین نے کوئی نظام نہیں دیا، نہ وہ کوئی نظام حیات ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور آخرت میں کامیابی کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ دین بیان کرتا ہے۔ اس کے اجزاء دو ہی ہیں، ایک قانون، دوسرے حکمت۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، اس کتاب کے حوالے سے اکثر زیر بحث بھی آتا ہے کہ جی اس میں آپ نے کوئی 1200 سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں۔ بالعموم جو لوگ آپ کے بارے میں ایک تباہش کا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی احادیث سے کبا ہے، اس کتاب میں بے تحاشا ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ حدیثیں یہاں پر کس مقصد سے ذکر کی گئی ہیں، اور جو اس سے پیچھے آپ کی تفسیر زیر بحث ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ پوری تفسیر میں وہاں پر حدیثوں سے استفادہ نہیں ہوتا، تو کیا جوہری فرق ہے؟ وہاں پر حدیثیں ہمیں اتنی کم کیوں نظر آتی ہیں اور اس کتاب میں بے تحاشا حدیثیں کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تفسیر کا کوئی حلقہ قائم کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ قرآن مجید کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، وہ ایک واضح کتاب ہے، صحابہ اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ اس کتاب کا اعجاز ہی یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اس کا اصل موضوع تذکیر و انذار ہے، اور اس کو وہ بدرجۂ اتم انجام دیتی ہے۔ اس کے غوامض، اس کے اندر جو اسرار پوشیدہ ہیں وہ اہل فکر کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں تدبر کریں اور انہی کو کرنا چاہیے۔
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ قرآن مجید کا درس دینے کے لیے بیٹھ گئے ہوں یا قرآن مجید کی وضاحت یا شرح کرنے کے لیے کوئی سوال پیدا ہوا کسی وقت جواب دے دیا۔ اگر آپ سارے ذخیرے کو دیکھیں تو شاید 10-20 آیات سے زیادہ نہ ہوں جن کی کوئی شرح و وضاحت کی ضرورت پڑی ہے، تو وہاں کیوں نقل کیا جائے؟ وہاں تو خود روایت اس کی محتاج ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے اگر کوئی ہو۔ البتہ دین کے پورے مشمولات کے باب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت سی چیزوں کی وضاحت کی ہے، بہت سے معاملات میں اجتہادی اطلاقات بیان کیے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایسے ہی جیسے کہ اس زمانے کا کوئی عالم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ میں کوئی تشبیہ کے لیے عرض نہیں کر رہا، صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور وہاں اللہ کا رسول ہے، اس کا بے خطا علم ہے، وہ اپنے دین کی شرح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، اس کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو وہاں تو قدم قدم پر روایت ایک نعمت کے طور پر سامنے آتی ہے، اس لیے وہیں اس کو نقل ہونا چاہیے تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ 1200 سے زیادہ روایتیں جو میں نے لے لی ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو وہ تمام اصول لے لیے گئے ہیں، ورنہ ان سے متعلق اگر مقررات کو اور توضیحات کو آپ شامل کریں تو گویا حدیث کے پورے ذخیرے کو لے لیا گیا ہے۔ آپ سے نقطہ واضح ہوا۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس کتاب کو آپ نے پڑھانے کا آغاز بھی کیا سن 2003-04 میں، اور 200-250 کے قریب لیکچر ہیں، اکثر لوگ وہی لیکچر سن کے اس کتاب سے متعارف بھی ہوئے۔ دوسری دفعہ بھی آپ نے کتاب پڑھانے میں اور یہ کتاب کو لکھنے کے بعد لوگوں تک اس کے ابلاغ میں، اس طرح میں نے سوال کیا، درس قرآن کے حوالے سے بھی کیا فرق ہے؟ کوئی عام قاری پڑھنا چاہتا ہے تو وہ لازماً آپ کے دروس سن کے اس کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کرے، یا براہ راست کتاب بھی پڑھ سکتا ہے؟ میں نے یہ کتاب، اور اس سے پہلے میں تفسیر کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اس چیز کو سامنے رکھ کر لکھی ہے کہ یہ دین کے سنجیدہ طالب علموں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ جب یہ چیز مقصود ہو تو پھر اسی طرح آپ لکھتے ہیں جس طرح سے ایک نصاب کی کتاب لکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو پڑھانا مقصود بھی ہے، پڑھایا جانا بھی چاہیے، بعد میں بھی لوگ اس کو پڑھائیں، شرح و وضاحت ہوتی رہے۔ یعنی اس میں وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ ہر چیز کو گویا ایک درس کی طریقے سے لکھ دیا جائے، اس صورت میں تو کتاب شاید کئی مجلدات پر پھیل جاتی۔ اس طرح لکھا گیا ہے کہ دین حقیقت میں کیا ہے، اس کا بنیادی استدلال کیا ہے، وہ سامنے آ جائے، اس کے بعد اساتذہ اس کی تعلیم تدریس کا کام کرتے رہے۔ یہ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا دین سے متعلق پورا کا پورا جو آپ کا نقطہ نظر ہے، تعبیر آپ کی نے اس کتاب میں بیان کر دی ہے۔ آپ کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ تعبیرات مختلف دین کی اور بھی موجود ہیں۔ تقابلی مطالعے کے طریقے پر اگر کوئی کتاب کو پڑھنا چاہیے، جاننے کے لیے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں اور جو پریویلنگ بڑی ڈومیننٹ تعبیرات ہیں وہ کیا کہتی ہیں، تو مقابل میں کن 2-3 کتابوں کو رکھ کے اس کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ صوفیانہ تعبیر کے مقابل میں اس کو دیکھنا چاہیں تو اس میں سب سے غیر معمولی حیثیت امام غزالی کی ہے۔ ان کی 2 کتابیں ہیں، احیاء علوم الدین ہے، وہ بڑی کتاب ہے، اسی کا خود انہوں نے خلاصہ کر دیا تھا فارسی زبان میں، وہ کیمیائے سعادت ہے۔ یہ کتابیں میرے علم کی حد تک دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، ان کو دیکھ سکتا ہے۔ آخری دور میں ہمارے ہاں امام الہند شاہ ولی اللہ نے اسی تعبیر کو سامنے رکھ کر، بلکہ اس میں بعض غیر معمولی اضافوں کے ساتھ حجت اللہ البالغہ لکھی ہے، تو اس کو آپ سامنے رکھ لیں۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں جو اگر صوفیانہ تعبیر جس پر علم کلام کے بھی پورے اثرات موجود ہوں، اور جو اس روایت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جو ہمارے ہاں دین کے علم کے باب میں قائم ہوئی ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کے مقابل میں اگر اسلام کی سیاسی تعبیر کو دیکھنا ہو تو اس پر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس تعبیر کے بانی کی حیثیت مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو حاصل ہے۔ میرے خیال میں ان کی ساری تصنیفات ہی قابل مطالعہ ہیں، خاص طور پر تفہیم القرآن بھی، لیکن اگر خلاصے کے طور پر کسی کتاب کو سامنے رکھنا ہو تو وہ اسلامی نظام زندگی ہے، اس میں انہوں نے اپنی پوری تعبیر بیان کر دی۔ اگر ہم سے 2008 میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچی، آپ نے اس کے بعد اب تک اس میں کوئی اضافے کی ہیں جن لوگوں نے اس وقت کتاب خریدی؟ سوال اکثر ہمیں موصول بھی ہوتا ہے، نوعیت کیا ہے اضافوں کی؟ کوئی لفظی اضافے ہیں پرانے ایڈیشنز میں، یہ جو نئے ایڈیشنز آئے ہیں ان کے اندر کوئی فکر کے اندر آپ کے ارتقاء ہوا ہے، کوئی تعبیر کا اختلاف پیدا ہوا ہے، کوئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں تاکہ لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہیں ان سے؟ میں جب بھی کبھی اس کا کوئی نیا ایڈیشن آتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اس پر ایک نظر ڈالوں اور دیکھوں کہ اس دوران میں کہاں کہاں کسی چیز کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے یا اس میں کوئی تبدیلی یا تغیر ہونا چاہیے۔ یہ میں
مسلسل کرتا رہتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا. یہی صحیح طریقہ ہے. انسانی علم صحیح و خطا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اگر کوئی مصنف زندہ ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے، یہ خدمت ہے کہ وہ یہ انجام دیتا رہے. اب شاید اس کا 17واں 18واں ایڈیشن چھپ رہا ہے، تو ہر موقع پر میں کوشش یہی کرتا ہوں. ایک ایسا وقت بھی تھا جب میں نے اس پوری کتاب پر نظر ثانی کی اور اس کا باقاعدہ اظہار بھی کر دیا گیا ہے. اس میں البتہ بعض فکری چیزیں بھی ہیں جن میں میں نے تغیر کیا ہے، اور بعض پیشکش کی نوعیت کی چیزیں بھی ہیں جن میں بڑی تبدیلیاں کی. پیغام صاحب آپ فرماتے ہیں پورے دین کے متعلق جو کچھ آپ کی تعبیر آپ نے سے بیان کر دی ہے، ایک عام آدمی مثال کے طور پہ یہ جاننا چاہتا ہے، وہ سنتا ہے جی موسیقی حرام ہے، تو اب کیا اس کو اس کتاب میں اس سوال کا جواب ملے گا کہ بھئی آپ کے نزدیک موسیقی کیوں حرام نہیں ہے؟ یہ بات تو اسے معلوم ہو جائے گی، لیکن شاید ایک یا دو جملوں میں معلوم ہو. وہ اس کی مزید تفصیلات دیکھنا چاہے تو پھر دوسری جگہوں پر جائے گا. آخری سوال خان صاحب آج کی نشست کا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی کتاب ہے، ایک مفصل کتاب ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں جب دین سے متعلق کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو براہ راست پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو اس میں اضافہ ہوا ہے آخر میں لوگوں کے بھی علم میں لے آؤں کہ اس میں آخر میں تو ریفرنسز ہیں کتابیات، اس کے بعد اشاریہ بھی ہے. آپ کو اگر کسی بھی مسئلے میں یہ جاننا ہے کہ بھئی غامدی صاحب کی رائے کیا ہے، تو صرف آپ کو یہ کتاب آخر میں کھول کے حروف کی رعایت سے، مثلا اگر آپ نے صدقہ فطر کو دیکھنا ہے تو صاد اور دال کو آپ دیکھیں گے اور وہیں پہ صفحہ نمبر لکھا ہوا ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ دیکھنا ہے، رب الفضل کے بارے میں دیکھنا ہے، تو کتابیات بھی اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں. ہم سب یہ ابتدا میں کتابیات نہیں تھیں، اب یہ آ گئی ہیں، لوگوں کے لیے بڑی سہولت کا باعث. یہ اضافہ بھی کر دیا گیا، اور ویسے لوگ فہرست بھی نہیں دیکھتے، ورنہ وہ فہرست بھی پوری طرح رہنمائی کر دیتی ہے شروع ہی میں کہ کون سی بحث کہاں ہے. اصل چیز جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں پورا دین بیان ہوا ہے. لہذا دین اصلاً کیا ہے، اگر آپ فہرست دیکھیں گے اور اس جگہ پہنچیں گے تو وہ پوری بات آپ کو معلوم ہو جائے گی. واضح ہوئی بات. غامدی صاحب کی کتب کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. تیسری نشست تھی، انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. مزید کتب بھی زیر بحث آئیں گی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا